بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اس دینی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بابرکت میں مجلس میں ہمارا شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب مقدس اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین گرامی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 15 سے آخر تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ ابتدائی آیات کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے وقت جو احداث و واقعات ہیں ان کا ذکر کیا، پھر قیامت کے وقوع پذیر ہو جانے کے فوراً بعد جو واقعات اور احداث ہیں ان کا ذکر کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات سے ہمیں آگاہ کیا کہ جب یہ سارے واقعات رونما ہو جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو علمت نفس ما احضرت، جو کچھ کوئی شخص کمائی کر کے لایا ہوگا اس کے بارے میں اس کو جان لے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ کوئی اچھے اعمال کر کے آیا ہوگا دنیا میں تو اس کو بھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر کوئی برائی اور گناہ کر کے آیا ہوگا تو اس کو بھی اس کا علم ہو جائے گا۔ آج سب کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی کتنے پانی میں ہے۔ اس کے بعد آج کا درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا اقسم بالخنس۔ یہاں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقط اشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع کرتا ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسم کھاؤ، جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے چند ستاروں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا، تو علماء نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ فلا جو ہے یہ اس بات کے معنی میں ہے، اور بعض میں نے کہا اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ایسے نہیں، اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ خنس کہتے ہیں، خناسہ سے ہے جس کا معنی پیچھے ہٹ جانا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، تو وہ وصف سے ڈال کر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان اس طرح انسان کے جسم میں گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔
فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَس، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، تڑپ کے باہر نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہاں بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جن ستاروں کی اللہ نے قسم کھائی ہے یہ پیچھے ہٹ جانے والے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ ستارے ہیں کہ جو سورج طلوع ہونے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، سورج کے سامنے نہیں ہوتے۔ اس سے مراد بعض نے کہا کہ 7 ستارے ہیں، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، یہ ستارے ہیں کہ جو دن کے وقت اپنے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد سارے ستارے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو ان کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے اور یہ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جانے والے، منظر سے غائب ہو جانے والے ستاروں کی میں قسم کھاتا ہوں۔ الجوار، جوار کا معنی چلنے والے، جوار کا معنی چلنے والے۔ الکنس، یہ کناس سے ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہرن کے چھپنے کی جگہ۔ تو ان ستاروں کی قسم کہ جو چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، جو چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ واللیل، اور رات کی قسم۔ اذا عسعس، عسعس یہ لفظ ازداد میں سے ہے جس کا معنی کہ آنے والے اور جانے والے، آنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اور رات کی قسم جب جانے لگے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔ والصبح، اور صبح کی قسم۔ اذا تنفس، تنفس کا معنی ہوتا ہے سانس لینا، تو یہاں اس کا معنی ہے ظاہر ہونا۔ اور صبح کی قسم جب پاؤ پھوٹتی ہے یا صبح طلوع ہوتی ہے اس کی قسم۔ یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ 4 قسمیں کھانے کے بعد آگے ان کا جواب قسم ذکر کیا ہے۔ اور جواب قسم کیا ہے؟ یہ 4 قسمیں کھائیں اللہ رب العزت نے۔ فلا اقسم بالخنس، الجوار الکنس، واللیل اذا عسعس، والصبح اذا تنفس۔ یہ 4 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں ستاروں کی، چلنے پھرنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، رات کی اور صبح کی جب طلوع ہو۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم، لقول، یہاں اس سے مراد کیا ہے کہ یہ قول جو ہے رسول کریم، معزز پیغامبر کا لایا ہوا قول ہے، معزز رسول اور قاصد کا لایا ہوا قول ہے۔ کیا؟ قرآن کریم۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اعتراض کا یہاں پہ جواب دیا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ کلام بنا کر ہمیں سناتے ہیں، یا کبھی کہتے تھے کہ آپ کو کوئی شخص یہ کلام سکھاتا ہے جو پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس طرح کے وہ آپ پر الزام لگاتے تھے، استغفر اللہ معاذ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسی بات نہیں، یہ قرآن کریم وہ کلام ہے جو اللہ رب العزت نے معزز فرشتے کے ذریعے، یہاں رسول کریم یا انہ لقول رسول کریم، اس سے مراد جبریل امین ہے کہ یہ جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ کلام آپ تک بھیجا ہے۔ جبریل امین واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والے اور تمام انبیاء علیہ السلام تک اللہ کی وحی پہنچانے والے۔ ذی قوت، وہ بڑے قوت والے ہیں۔ کتنے قوت والے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھا، اور جبریل امین دوسری مرتبہ، جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ نجم کے اندر تذکرہ کیا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، کہ آپ نے جبریل امین کو دوسری مرتبہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، وَلَهُ 600 جناح، جبریل امین کے، یعنی اتنی قوت والے فرشتے ہیں۔
اور آپ دیکھیں کہ اتنی ان میں پاور ہے، انہوں نے ایک پر کے ذریعے قوم لوط کی بستیوں کو زمین سے اکھاڑا اور آسمان کے قریب لے جا کر الٹا دیا. اتنی قوت والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذی قوت، جو قوت والا ہے، جو قوت والا ہے رسول وہ قاصد اور پیغام لانے والا. عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکین، مقام و مرتبے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ جبریل امین سید الملائکہ ہے. جبریل امین مقرب فرشتوں میں سے ہیں اور ان میں سے بھی سید الملائکہ ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رسول، وہ قاصد، آپ تک پیغام لانے والا، اس کلام کو پہنچانے والا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا ہے. مطاعن، جس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ قاصد ایسا ہے جس کی بات مانی جاتی ہے. کون بات مانتا ہے؟ کہ آسمان کے اندر جتنے فرشتے ہیں وہ اس کے مطیع ہیں، اس کے آرڈر کے پابند ہیں. جو ان کو وہ آرڈر دیتے ہیں مطاعن، ان کی بات مانی جاتی ہے. ثم امین، پھر وہ انتہائی امانت دار ہے. انتہائی امانت دار ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت ان کو وحی الہی دے کر بھیجتے ہیں، من و عن، اسی طرح وحی الہی پہنچاتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک. یہ ذکر کرنے کے بعد، جبریل امین کا تذکرہ کرنے کے بعد، پھر اللہ رب العزت نے ان کے ان اعتراض کا جواب دیا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کرتے تھے اور جسمانی طور پر بھی آپ کو وہ تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور روحانی طور پر آپ کے مخالفین کفار مکہ، مشرکین مکہ، اور آپ کو وہ طرح طرح کے گستاخانہ القاب وہ بھی دیتے تھے. اور ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ آپ کو کہتے تھے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ مجنون ہیں. اللہ رب العزت نے اس کا قرآن پاک میں کئی مقامات پہ جواب دیا. سورہ قلم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اللہ کی نعمت کے ساتھ ان کے الزام کے مطابق مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں. تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے وَمَا صَاحِبُكُمْ، اور نہیں ہے آپ کے ساتھی. اس سے مراد کون ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ پیغمبر جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں وہ نہیں ہیں وہ مجنون وہ مجنون نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو عقل و فہم کے اس مقام پر فائز کیا ہے کہ جو اور مخلوق کے حصے میں نہیں آیا. تو وہ آپ کے بقول وہ مجنون یا دیوانہ نہیں ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، البتہ تحقیق انہوں نے ان کو دیکھا تھا بالافق المبین، آسمان کے کناروں پہ واضح طور پر. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روب گھبراہٹ سی طاری تھی. فرشتے سے ملاقات ہوئی تو آپ آسمان کی طرف آپ نے نگاہ دوڑائی تو جبریل امین کو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ اپنے پار پھیلائے ہوئے تھے اور انہوں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا. تو یہ پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا. عام طور پر جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس وحی الہی لے کر آتے، اللہ کا پیغام لے کر آتے، تو انسانی شکل میں آتے، انسانی شکل میں آتے، اور زیادہ تر کس صحابی کی شکل میں آتے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں آتے جبریل امین. تو یہاں آپ نے دوسری مرتبہ ان کو، پہلی مرتبہ ان کو دیکھا بالافق المبین، آسمان کے کھلے کنارے پر. وما ہوا، اور نہیں ہیں آپ علی الغیب بدنین، دنین کا معنی بخیل. آپ وہ غیب کی خبریں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخبار نہیں آتی وہ غیب ہوتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچ جاتی ہیں پھر وہ غیب نہیں رہتی. تو آپ جو خبریں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے آتی ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات یا حدیث پاک، تو آپ ان کو بیان کرنے میں بخل نہیں کرتے.
آپ من و ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ تو وہ خبریں جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں تو آپ ان کو لوگوں کے سامنے لوگوں تک پہنچانے میں بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اور ساتھ فرمایا کہ جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کلام آپ کو فلاں سکھاتا ہے فلاں سکھاتا ہے، فرمایا یہ کلام جو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے آپ کی طرف آتا ہے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان مردود کا قول نہیں ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کلام آپ پر نازل کیا۔ جس طرح کہ نجومیوں کے پاس شیطان آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اب آسمانوں کو محفوظ کر لیا۔ پہلے یہ جنات ایک دوسرے کے اوپر اس طرح بیٹھتے بیٹھتے کوئی بات فرشتوں کی سن لیتے، ایک آدھ بات، اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر وہ جا کر نجومی اور کاہنوں کے سامنے بیان کرتے، اور وہ لوگوں کو بتا دیتے، وہ بات اسی طرح ہوتی تو وہ 100 بات جو ان کی جھوٹی ثابت ہوتی اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا تھا، ایک بات جو ان کی سچی ثابت ہوتی تو کہتے نہیں ان کے پاس ہر چیز کی خبر ہے۔ تو فرمایا شیاطین کی یہ پہنچائی ہوئی بات نہیں ہے کہ جس طرح شیاطین یہ کاہن اور نجومیوں کے پاس ان تک اپنی باتیں پہنچاتے ہیں، بلکہ یہ کلام الہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنا کلام سب سے معزز فرشتے کے ذریعے سب سے افضل نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا، تو یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، یہ اللہ رب العزت کا خطاب ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو تم اس سے کہاں بھاگتے ہو، تم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے، اس کی فرمانبرداری کیوں نہیں کرتے، اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، یعنی تمام اہل جہان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم اختیار کرے، سیدھی راہ اختیار کرے، اس کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پہ چلنا چاہتا ہے۔ وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہتے، تم جو یعنی تمہاری منشا کے مطابق جو تم چاہو وہ نہیں ہوتا۔ وما تشاؤون، اور نہیں تم چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، تمہاری چاہت کے مطابق سب کچھ نہیں ہوتا۔ وما تشاؤون، اور تم اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، چاہت کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو رب العالمین ہے۔ اس طرح آج سورہ تکویر کا ترجمہ یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت یہاں فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسری آیت میں فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور وہ ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ تو اس طرح آج سورہ تکویر کا ترجمہ ختم ہوا۔ اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ اگلے درس سے انشاءاللہ سورۃ الانفطار کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس پروگرام میں شریک ہونا قبول فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اللهم اجعله لنا شفیعا یوم القیامہ، اللهم اجعله لنا حجة یوم القیامہ۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے. آخری وقت آئے تو اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک.